بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا جی، پارلیمانی سال کا آغاز ہوا تھا، اور یہ روایت ہے کہ جب بھی پارلیمانی سال کا آغاز ہوتا ہے تو صدر کی جانب سے جوائنٹ سیشن بلایا جاتا ہے، مشترکہ اجلاس سے جو ہے وہ خطاب کیا جاتا ہے۔ تو صدر آصف علی زرداری نے بھی جو ہے مشترکہ اجلاس بلایا، اس سے جو ہے وہ خطاب کیا، ایک روایت کو جو ہے وہ پورا کیا۔ اس کے اندر جو انہوں نے باتیں جو کیں وہ تو سو کیں، لیکن اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور احتجاج کیا۔ اسمبلی کے اندر انہوں نے بھرپور احتجاج کیا، اور اس احتجاج کے دوران ایک بہت سی عجیب سی صورتحال اسمبلی میں جو ہے وہ دیکھی گئی، بہت ہی عجیب مناظر وہاں پر دیکھے گئے۔ اس بارے میں کچھ بات کریں گے، اور آرمی چیف کو انوائٹ کیا گیا تھا اس جوائنٹ سیشن میں، مشترکہ اجلاس میں، وہ بھی نہیں آئے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو انوائٹ کیا گیا تھا، وہ بھی نہیں آئے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اس کے علاوہ جی عمران خان کی جانب سے ایک نئی پالیسی سامنے آ گئی ہے پارٹی کے لیے، اور جو اس وقت جدوجہد کر رہی ہے پارٹی کی قیادت مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے، اپنا چوری شدہ مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے، ان کے لیے ایک پالیسی سامنے آ گئی ہے۔ وہ پالیسی کیا ہے، عمران خان کی جانب سے کیا ہدایات جاری ہوئی ہیں، اس بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اور مریم نواز نے جی ایک بندہ قتل کر دیا ہے۔ ہاں جی، مریم نواز نے ایک بندے کو قتل کر دیا ہے۔ کس طرح سے ہوا ہے، کون ہے، کیسے ہوا ہے، کیا معاملہ ہوا، اس بارے میں ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کچھ اور اہم خبریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی، گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ اچھا جی، پہلے بات کر لیتے ہیں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی۔ جس وقت یہ اجلاس شروع ہوا، صدر مملکت آصف علی زرداری خطاب کرنے کے لیے آئے، تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی بھرپور حکمت عملی بنا رکھی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے احتجاج کرنا ہے۔ یہاں پر عمران خان کی تصویروں والے پوسٹرز وہ لے کر آئے، عمران خان کے نام کے جو ہے وہ بینرز یہاں پر انہوں نے اٹھا رکھے تھے، اور قیدی نمبر 804 کے یہاں پر نعرے لگائے گئے۔ تو یہ تصویریں جو ہے وہاں پر اٹھا رکھی تھیں۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت صدر آصف علی زرداری خطاب کے لیے آئے تو وہ جس ڈائس پر موجود تھے، اس ڈائس پر ایز یوزول بے نظیر بھٹو کی تصویر جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی۔ ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی زرداری چاہے وہ بیرون ملک کسی تقریب سے وہ خطاب کر رہے ہوں، وہ اقوام متحدہ میں خطاب کر رہے ہوں، یونائٹڈ نیشنز میں، یا وہ پاکستان میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہوں، تو وہ بے نظیر کی تصویر انہوں نے وہاں پہ رکھی ہوتی ہے۔ تو ایز یوزول انہوں نے وہ تصویر وہاں پہ رکھی ہوئی تھی، خطاب وہ کر رہے تھے۔ تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا تھا۔ آبویسلی انہوں نے احتجاج کرنا تھا، انہوں نے باقاعدہ ایک حکمت عملی بنائی ہوئی تھی، اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ یہ اسمبلی جعلی ہے، یہ فارم 47 پر بنائی گئی اسمبلی ہے، اور ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، لہٰذا وہ احتجاج کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر موجود تھے۔ اچھا، جب یہ احتجاج شروع ہوا تو اس دوران جو پیپلز پارٹی کے ارکان ہیں اسمبلی کے اندر، وہ بھی اٹھ کر آ گئے، جن میں عبدالقادر پٹیل تھے، آغا رفیع اللہ تھے، وہ بھی اٹھ کر آ گئے، اور باقاعدہ وہاں پر ہاتھا پائی ہوئی، جو کہ شاید میڈیا چینلز نے جو ہے وہ اس کو رپورٹ نہیں کیا یا اس کو دکھایا نہیں ہے، لیکن جو سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی فوٹیجز اور ویڈیوز زیر گردش ہیں جس میں وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے وہاں پر ہاتھا پائی ہوئی ہے، اور باقاعدہ وہاں پر گارڈز آئے، انہوں نے جو ہے وہ آصف علی زرداری کے ارد گرد کھڑے ہو گئے، گارڈز نے جو ہے وہ وہاں پر یہ معاملہ رفع دفع کروایا ہے۔ تو باقاعدہ وہاں پر ہاتھا پائی شروع ہو گئی، نعرے لگ رہے تھے جناب، اور پیپلز پارٹی والوں کو یہ اعتراض تھا کہ عمران خان کی تصویر کیوں لے کر آئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف والے عمران خان کی تصاویر والے بینرز اور پوسٹرز کیوں لے کر آئے ہیں، یہ وہ اعتراض اٹھا رہے تھے۔ جب یہ اعتراض اٹھایا گیا تو جی پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ آپ بھی تو بے نظیر بھٹو کی تصویر رکھ کر رہے ہیں نا خطاب، زرداری صاحب تو بے نظیر بھٹو کی تصویر رکھی ہوئی ہے، اپنے لیڈر کو اگر وہ مانتے ہیں کہ جی یہ لیڈر ہے ہماری، ان کی تصویر رکھنی ہے، تو ہم بھی اپنے لیڈر کی تصویر لے کر آئے ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں، اور انہیں جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے ہم ان کی تصاویر لے کر آئے۔ تو بہرحال جی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سن مکی ہونا، تو وہاں پر وہ سلسلہ جو ہے وہ دیکھا گیا، عبدالقادر پٹیل اور آغا رفیع اللہ وہاں پر جب آئے، لیکن بہرحال وہاں پر پھر بیچ بچاؤ کرایا گیا یہ سب کچھ، اور مین وائل جمشید دستی وہاں پر باجا لے کر آئے ہوئے تھے، اور وہ انہوں نے باجا بجانا شروع کر دیا اس خطاب کے دوران ہی۔ تو وہ بھی ایک بڑی مذاق خیز صورتحال رہی جس وقت انہوں نے وہ شور شرابہ شروع کیا۔ 50 ممالک کے سفراء، آپ اندازہ لگائیں کہ 50 ممالک کے امبیسڈرز وہاں پر موجود ہیں،
اور وہاں پر یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. احتجاج کہاں نہیں ہوتا؟ ہر جمہوریت میں احتجاج ہوتا ہے. باہر کے جو ممالک ہیں آپ ان کی اسمبلیز دیکھ لیں, وہاں پر بھی اس طرح کے پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, احتجاج ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن اس احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں, اس طرح کی جو ہے وہ گھٹیا حرکتیں کہ جی پکڑنے کے لیے آ جانا اور وہاں پر جو ہے وہ ہاتھا پائی شروع کر دینا, یہ بہت غلط بات ہے جو کہ یہاں پر کی گئی ہے. اور یہ تماشا ان امبیسڈرز کے سامنے جو ہے وہ چل رہا تھا. امبیسڈرز تو جانتے تھے نا کہ احتجاج کرنا ان کا حق ہے اور احتجاج یہ کرنے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے جو اپوزیشن والے, انہوں نے احتجاج کرنا تھا, شور کرنا تھا. لیکن دوسری جانب سے جو حکومتی ارکان کی جانب سے تماشا لگایا گیا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ حیران کن تھا, وہ بہت زیادہ پریشان کن تھا. تو بہرحال جی ایک اور چیز جو یہاں پر ہوئی اور وہ تھی کہ آرمی چیف کو انوائٹ کیا گیا تھا, وہ بھی نہیں آئے اس مشترکہ اجلاس میں. پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو انوائٹ کیا گیا تھا, وہ بھی نہیں آئے اس مشترکہ اجلاس میں. حالانکہ یہ روایت ہے کہ سروسز چیفز موجود ہوتے ہیں مشترکہ اجلاس میں, وہ آتے ہیں. اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آتے تھے نا پہلے بھی اسمبلی میں جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے خطاب کیا تھا, وہاں پر اظہار خیال کیا تھا, لیکن اب کی بات وہ نہیں آئے کیونکہ آئیڈیا تھا کہ یہاں پر اس طرح کی جو ہے وہ صورتحال ہوگی اور احتجاج ہوگا, تو ایسے ماحول میں جو ہے وہ نہیں آئے. تو بہرحال جی صدر صاحب نے بھی جو ہے آصف علی زرداری صاحب نے کچھ مفاہمت کی بات کی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مفاہمت ہو پائے گی, کیا مفاہمت ہو سکتی ہے؟ اس مفاہمت کے لیے جو ہے وہ پہل کس کو کرنی پڑے گی؟ آبویسلی جو حکومت میں ہیں انہیں بڑا پن دکھانا پڑے گا, لیکن کس طرح سے وہ یہ بڑا پن دکھائیں گے؟ وہ تو آلریڈی اپنے اس ایگو کو لیے بیٹھے ہیں, اس انا کو لیے بیٹھے ہیں کہ جی ہم کیوں کریں. تو یہ مفاہمت کیسی ہوگی؟ سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ کیسے کم ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. باقی جو ہے وہ معاشی معاملات پر بھی بات ہوئی, لیکن جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی پاکستان میں تو معاشی معاملات کس طرح سے بہتر ہو سکتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اچھا جی, عمران خان کی جانب سے نئی پالیسی سامنے آئی ہے پارٹی کے لیے. پارٹی کا قیادت جو کہ اپنا مینڈیٹ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, اسٹرگل کر رہی ہے, اس کے لیے ایک پالیسی سامنے آئی ہے اور وہ پالیسی ہے کہ جی اگریسو موڈ میں جانا ہے. اب جو ہے وہ اگریسو موڈ رکھنا ہے, اب آپ نے ڈیفینسو نہیں رہنا. اور اسی کی ایک جھلک لطیف کھوسہ صاحب کی میڈیا ٹاک میں بھی ہم نے دیکھی. لطیف کھوسہ صاحب جب میڈیا سے بات کرنے کے لیے آئے تو ان سے پوچھا یہ گیا کہ جی ڈائریکٹ آپ بات کر رہے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے, عاصم منیر صاحب کے حوالے سے ڈائریکٹ آپ الزامات لگا رہے ہیں. تو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جب وہ سیاست کریں گے تو پھر ہم بات بھی تو انہی کی کریں گے. اگر وہ اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیتے ہیں تو پھر ہم کیوں ان کے حوالے سے بات کریں گے؟ وہ اگر سیاست کر رہے ہیں تو پھر بات بھی ان کی ہوگی. تو یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے لطیف کھوسہ کی کہ اگر وہ سیاست میں ہے تو پھر ان کے حوالے سے ہی بات ہوگی. تو عمران خان صاحب نے جی بہرحال پالیسی دی ہے کہ جی اب اگریسو رہنا ہے, اب ڈیفینسو نہیں رہنا اور فل اگریسو موڈ میں آپ نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. بیانات آپ نے دیکھ لیے ہوں گے گزشتہ کچھ دنوں میں جو عمران خان صاحب کے سامنے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر قیادت کے بھی جو ہے وہ بیانات اب آنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ چیزیں جناب پاکستان تحریک انصاف اس طریقے سے جو ہے وہ پلان کر رہی ہے. اچھا جی, مریم نواز صاحبہ نے ایک بندے کو قتل کر دیا, ایک بندے کو مار دیا. ہوا کیا؟ کرتارپور جناب جا رہی تھیں شہزادی صاحبہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ, اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ, اور راستے میں جو ہے وہ غریب بچے, غریب انسان جو ہے وہ بائک پر دو لڑکے نوجوان جو ہے وہ جا رہے تھے اور ان کی ٹکر ہوئی ہے پروٹوکول میں موجود ایک گاڑی کے ساتھ, ایک ویگو ڈالے کے ساتھ. ایک بچہ یا ایک نوجوان جو تھا بائک پر وہ تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. دوسرا جو ہے وہ اس کا کزن تھا, وہ معمولی زخمی ہوا اور اس کی مدعیت میں پھر مقدمہ بھی درج کیا گیا. اب مقدمہ جو درج کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے جی نامعلوم ڈالے کے خلاف. آپ اندازہ لگائیں, انسان عوام ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں. یہ جو اشرافیہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں ہمیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں. یہی مریم نواز تھی نا جب وزیر اعلیٰ بنی تھی تو کہتی تھی کہ میں پروٹوکول نہیں لوں گی, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے لیے سڑکیں بند ہوں اور عوام انتظار کریں اور میں جو ہے ایسے ویسے اور یہ ساری چیزیں. لیکن یہی اب جو ہے مریم نواز ہیں جو کہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ گھومتی ہیں اور انہوں نے ہی یہ اس بندے کی جان لی ہے. جو مقدمہ درج کیا گیا وہ نامعلوم ویگو ڈالے کے خلاف کیا گیا. نامعلوم ویگو ڈالے کے خلاف پروٹوکول میں موجود وہ گاڑی تھی, پتہ ہے کون چلا رہا تھا, کون تھا اس گاڑی کے اندر, لیکن مقدمہ نامعلوم ویگو ڈالے کے خلاف. کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, اس نوجوان کے گھر والوں کو پریشرائز کیا جائے گا صلح کے لیے, یا ان کا جو ہے وہ پیسے دے کر ان کا منہ بند کروانے کی کوشش کی جائے گی. اور وہ غریب خاندان بھی کیا کرے گا بیچارہ,
کیا وہ ایسا پریشر برداشت کر پائے گا؟ پریشر نہیں تو دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں پھر. تو یہ چیزیں جو ہے وہ غریب عوام تو نہیں برداشت کر سکتے، اور عوام ان کے لیے بالکل کیڑے مکوڑے ہیں. انہیں کیڑے مکوڑے جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے انہیں ٹریٹ کیا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. یہ آپ خاک عوام کی خدمت، عوام تو مر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. تندور پر چلے جاتے ہیں جناب روٹی کا جو ہے وہ قیمت پتہ کرنے کے لیے. پوری پنجاب کی بیوروکریسی اس وقت روٹی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. باقی عوام جو ہے وہ چائے مہنگائی سے مر جائے بھاڑ میں. پٹرول اتنا مہنگا کر دیا، ہر چیز اتنی مہنگی کر دی. روٹی 16 روپے کی جناب کرنی ہے انہوں نے، اور اپنی طرف سے انہوں نے بڑی جناب قلعہ فتح کر لینا ہے کہ جناب ہم نے روٹی سستی کر دی، عوام کو بہت بڑا ریلیف دے دیا. جی بڑی مہربانی ہے آپ کی، آپ نے جو ریلیف دے دیا. دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.